اس کتاب کا نام جامع البحرین اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ اس کتاب میں تصوف ہند کو تصوف اسلام سے تطبیق دی گئی ہے، اور اس میں واضح طور پر یہ بتایا گیا ہے ان دونوں کو ملانے والا وجود کون ہے۔ وہ وحدت الوجود جو تمام دنیا کے بحروں کو ملانے آیا وہ کون ہے؟ فقراء ہند جلال اور جمال کے دریاؤں کو ملانے والی ذات کو سنگمنات کہتے ہیں۔ اس لحاظ سے بھی یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ مسلمان جلال اور ہندو جمال ہے، ان دونوں کو ملانے والے سنگمنات یعنی سردار مجمع البحرین یعنی ہندو مسلمانوں کو ملانے والی کتاب کا نام جامع البحرین رکھنا موضوع سمجھ کر اس کتاب کا نام جامع البحرین رکھ دیا گیا ہے۔ یا یہ کہو کہ اس کتاب میں اس ذات وحدت الوجود جہاں ان دونوں کا ملاپ ہو سکتا ہے وہ جامع ہندو مسلم ہے، اور اس ذات کا پتہ یہ کتاب دیتی ہے۔ اس لحاظ سے اس کتاب کا نام جامع البحرین ہے۔ سنسکرت میں سنگمنات اور انگریزی میں اس کا نام ہندو مسلم یونائٹر ہے۔ اور اس کتاب میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ذات میں تکمیل ہوا کرتی ہے اور وحدت بھی اسی سے میسر ہو سکتی ہے۔ اسی وحدت کے وسیلے سے ہی دنیا میں امن و سلامتی قائم ہو سکتی ہے۔ دو یا دو سے زیادہ متفرق تعین والے موجودات میں وحدت قائم کرنے کے لیے جب تک وہ ذات سے موجود نہ ہو، جب تک اس کا ظہور نہ ہو، اتحاد قائم ہو نہیں سکتا۔ جب تک آدم جامع جمی مخلوقات کا وجود ظہور میں نہیں آیا، مخلوقات کی وحدت قائم نہ ہو سکی۔ جب تک نفس مطمئنہ جو 84 لاکھ نفسوں کا تصفیہ کرنے والا وجود ظہور میں نہیں آیا، تب تک نفسوں کی وحدت قائم نہیں ہو سکی۔ جب تک ابو الارواح جو روحوں کی وحدت قائم کرنے والا وجود ظہور میں نہیں آیا، یہ 9 لاکھ مقامات میں سیر کرنے والے ارواح کی وحدت قائم نہیں ہو سکی۔ چونکہ یہ مقام وحدت ارواح ہی تخلیق انسان کی غرض کو پوری کرنے والی ہے، اس وجہ سے کسی مقام میں بنی ہوئے انسان کی وحدت قائم نہیں ہو سکتی۔ عالم ناسود یعنی عالم شہود والی وحدت حیوانی وحدت ہے، یعنی بادشاہ، قوم، وطن، اور عالم ملکوت یعنی عالم امثال والی وحدت اخلاقی وحدت ہے، یعنی اچھے خیالات، اچھے کام، اچھے الفاظ۔ یہ دو قسم کی وحدتیں چونکہ تخلیق انسان کی غرض کی تکمیل نہیں کر سکتی، اس وجہ سے یہاں بنی ہوئے انسان کی وحدت قائم نہیں ہو سکتی۔ عالم جبروت یعنی عالم ارواح کی وحدت چونکہ اس وحدت پر تخلیق انسان کی غرض کا دار و مدار ہے، اسی مقام میں انسانوں کی وحدت قائم ہو سکتی ہے۔ اس نقطے کو مد نظر رکھ کر فقیر نے اس کتاب میں ہندو مسلم میں اتحاد پیدا کرنے کی غرض سے ان دونوں قوموں کے علم روحانیات کی اصطلاحوں میں تطبیق دے کر یہ ظاہر کیا ہے کہ ان دونوں قوموں کے اصطلاحات تصوف معنی کے لحاظ سے ایک ہیں، صرف زبان کا فرق ہے، اور اس میں یہ بھی بتایا ہے کہ ان دونوں روحانیات یا تصوف کے بحروں کو ملانے والا ذات وحدت الوجود ابو الارواح ہے۔ وہ غیب و شہادت میں، ظاہر و باطن میں، عدم و موجود میں، ماضی حال اور استقبال میں، وجود عنصری اور وجود روحانی میں ہر وقت سیر کرنے والا جسم لطیف حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور عالم فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کو فقراء ہند غیبی درشن تصوری عالم میں بشارتوں کی بنا پر ایشور اوتار، جگت گرو، کلکی اوتار، سنگم ناتھ کے ناموں سے پکارتے ہیں۔ فقیر یہ خدمت اللہ کے نظر کر کے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، تو مقلب القلوب ہے، تو ہادی برحق ہے، تو جامع الناس ہے، اپنے ان صفتوں کی برکت سے اقوام عالم کے غفلت کے پردوں کو اٹھا، اب وقت ہے اقوام عالم کے ملنے کا، تو اپنے جامع الناس کی صفت کو روب عمل لا، تیرا وعدہ سچا ہے، تجھ سے بڑھ کر وعدے کا پورا کرنے والا کون ہے؟ وما توفیقی الا باللہ العزیز الحکیم۔